السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ وقال أيضا قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ بھائیوں اور دوستو، اللہ رب العزت کے پیارے پیارے ناموں میں سے ایک نام التواب بھی ہے، جس کا معنی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا۔ اس کے لغوی اور شرعی معنی بیان کرنے سے پہلے میں آپ کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کے اس واقعے کی طرف نشاندہی کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے انہیں وہ درخت کھانے سے منع فرمایا۔ بہرحال القصہ مختصر یہ کہ انہوں نے وہ درخت کھا لیا، نتیجتاً اللہ رب العزت نے انہیں اس دھرتی پر بھیج دیا۔ پورا قصہ شاید آپ کے سامنے ہو، میں ادھر نہیں جانا چاہتا۔ بتانا مجھے صرف یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ اللہ فرماتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے کچھ کلمات سیکھے، فتاب علیہ، پھر ان کلمات کے ذریعے سے انہوں نے توبہ کی۔ انہ هو التواب الرحیم، اللہ فرماتا ہے کہ وہ یقینی طور پر بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت سے حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ سے متعلق جو چیز سیکھی تھی، جو کلمہ سیکھا تھا، وہ کلمہ کیا تھا؟ اللہ رب العزت نے سورہ اعراف میں بیان فرمایا قال ربنا ظلمنا انفسنا۔ ان دونوں نے، یعنی اما حوا نے اور حضرت آدم نے علیہ السلام، ان دونوں نے اللہ رب العزت سے توبہ کی، اور توبہ کے الفاظ کیا تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے نفس پر بہت ظلم کیا، بھول ہو گئی، غلطی ہو گئی۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو ہماری بخشش نہیں فرمائے گا، ہم پر رحم نہیں کرے گا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ میرے بھائی دوستوں، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے اس دعا کے پس منظر میں، اس توبہ کے پس منظر میں ایک موضوع من گھڑت، بے بنیاد، بے اصل روایت بھی پیش کی جاتی ہے۔ وہ یہ کہ حضرت آدم روتے رہے، استغفار کرتے رہے، گڑگڑاتے رہے۔ ایک دن عرش پر نگاہ دوڑائی تو دیکھا کہ عرش کے پائے پر اللہ رب العزت نے لکھا ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو پھر انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے حوالے سے، پھر اس کے وسیلے سے اللہ سے دعا کی۔ تو اللہ نے پوچھا کہ آدم تمہیں کیسے معلوم کہ یہ بڑی عظیم الشان ہستی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ، میں نے عرش کے پائے میں لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو میں سمجھ گیا کہ اپنے اس کلمے کے ساتھ کوئی بڑی معزز ترین مخلوق اور ہستی ہوگی جس کو اس ساتھ میں جگہ دی گئی ہے۔ تو میں نے اس نام کے وسیلے سے آپ سے استغفار کیا، دعا کی، درخواست کی توبہ کے لیے۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ ہاں، میں نے ان کے توسل سے دعا کرنے کی وجہ سے میں نے آپ کی توبہ بھی قبول کر لی، اور یاد رکھو اگر انہیں نہ پیدا کرتا تو آپ کو بھی پیدا نہیں کرتا۔ میرے بھائی دوستو، اسی سے آگے بڑھ کر کے لوگوں نے حدیث قدسی کے نام پر یہ بھی گھڑ لیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس دنیا میں نہ پیدا کیے جاتے تو پھر یہ پوری آسمان و زمین اور ساری مخلوقات پیدا نہیں، لولاک لما خلقت الافلاک۔ یہ دونوں روایتیں موضوع، من گھڑت، بے اصل، بے بنیاد، سفید جھوٹ ہیں۔ اور ان دونوں روایتوں کی بنیاد کو اگر آپ دیکھیں تو سند کے اعتبار سے، جو سلسلہ ہے بیان کرنے کا، سلسلے سند کے اعتبار سے بھی دیکھیں تو اس میں نکارت ہے، اور متن کو بھی اگر آپ دیکھیں جو اس میں بات کہی گئی ہے، اس بات کو اگر آپ
قرآن کے ترازو پر رکھ دیں تو قرآن کی کئی آیات کے بالکل صحیح خلاف ہے، اور ہمارے یعنی اسلام کی جو روح ہے، جو اصل عقیدہ ہے، عقیدہ کے بھی خلاف ہے۔ میں تھوڑا سا اشارہ کر دوں، اللہ رب العزت نے خود فرمایا کہ آدم نے اللہ رب العزت سے وہ کلمے سیکھے تھے، اور وہ کلمے کیا سیکھے تھے؟ وہ ربنا ظلمنا انفسنا سیکھے تھے۔ کلمہ اللہ سے سیکھا ہے، جو کلمہ سیکھا ہے وہ بھی قرآن بتا رہا ہے۔ تو جب قرآن کسی چیز کو بتا رہا ہو خود، اور پھر اس کے اپوزٹ، اس کے مقابل میں ایک ایسی بات کہی جائے جو قرآن کے خلاف ہو، یہ کیسے ایک مسلمان مان سکتا ہے؟ دوسری بات کہ اگر یہ کہا جائے کہ اللہ رب العزت نے ان کے صدقے اور طفیل میں ان کی بخشش کی، اور اسی طرح سے حضرت آدم کی بھی پیدائش اور تخلیق نہ ہوتی اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور تخلیق نہ ہوتی، تو پھر یہ بھی قرآن کی کئی آیات کے خلاف ہے۔ ایک تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہی وہ ذات ہے جس نے موت و حیات کو پیدا کیا ہے تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں اچھا اور بہتر عمل والا کون ہے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ قرآن کو اور اسلام کی روح کو صحیح طور پر پڑھیں گے، سمجھیں گے، تو اندازہ ہوگا کہ جو علماء، جو محدثین نے ان روایات کو موضوع اور منگھڑت کہا ہے، اور یہ جو باتیں ان کے اندر مائی جاتی ہیں وہ بھی قرآن و حدیث کے خلاف ہیں، تو آپ یقیناً سمجھ جائیں گے کہ واقعی یہ چیز ذرہ برابر بھی قرآن و حدیث کے عقیدے سے، اس کی روح سے میل نہیں کھاتی۔ میرے بھائیو دوستو، اور ویسے بھی دیکھیں کہ یہ جو بیان کیا جاتا ہے، یہ بیان کرنے کا ایک مقصد ہے۔ مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے لوگوں کو دور کر کے اللہ کے بندوں سے لوگوں کو قریب کر دیا جائے، اور جب اللہ سے لوگ دور ہو جائیں گے، اللہ کے خاص بندوں سے قریب ہو جائیں گے، تو اس سے ایک طرح سے روزی روٹی اور پیٹ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، لوگوں کو بیوقوف بنانے میں بھی آسانی ہوگی۔ یہ ایک طرح کی مذہبی سیاست ہے اور کچھ نہیں ہے اس کا تعلق۔ تو قرآن کی میرا جو موضوع یہ نہیں ہے، میں آج آپ کو بتانے آیا ہوں کہ اللہ رب العزت بڑے سے بڑے گنہگار کو بھی، عام گناہوں کو بھی، بڑے سے بڑے گناہوں کو بھی، عام گنہگار کو بھی اور بڑے سے بڑے گنہگار کو بھی بخش دیتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، وہی وہ ذات ہے جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ عن عبادہ کہا ہے، عن عبادہ میں ہر شخص شامل ہے، ہم جیسا گنہگار بندہ بھی اس میں شامل ہے، اور جو اسلاف کرام ہیں، اولیاء کرام ہیں، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں، وہ تمام بھی اس میں شامل ہیں۔ اللہ سب کی توبہ کو قبول کرتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ کچھ کی توبہ کو قبول کرتا اور کچھ کی نہیں کرتا۔ یہ نہایت ہی جہالت والی بات ہوگی اور نادانی کی واضح دلیل ہوگی۔ اللہ رب العزت نے کتنی واضح گفتگو فرمائی، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، وہی وہ ذات ہے جو توبہ کو قبول فرماتا ہے اپنے بندوں سے۔ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور سیئات، گناہوں کو، نافرمانیوں کو، خطاؤں کو وہ معاف بھی کر دیتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور وہ جانتا ہے ان تمام چیزوں کو جو تم کرتے ہو، تمہارے اعمال سے بھی وہ باخبر ہے، تمہارے گناہوں کو وہ معاف بھی کر دیتا ہے، تمہاری توبہ کو وہ قبول بھی کرتا ہے۔ اور پھر اس میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی کوئی تخصیص نہیں کی کہ وہ ان کی قبول کرے گا، ان کی قبول نہیں کرے گا، ایسے لوگ ہوں گے تو ان کی قبول کی جائے گی، فلاں فلاں مدارج پر ہوں گے، فلاں فلاں مراتب پر ہوں گے، اس طرح کے جاہ و منصب و مرتبہ والے ہوں گے تو ان کی قبول کی جائے گی، اور جو لو درجے کے ہوں گے، یہ چھوا چھات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی نگاہ میں ٹھیک ہے، درجے ہیں، مراتب ہیں، اعلیٰ ہیں، کچھ اعلیٰ ہیں، کچھ متوسط ہیں، کچھ نچلے طبقے کے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کے بندے کی حیثیت سے ہر بندے سے اللہ پیار کرتا ہے، اور یہ اس کا لطف اور عنایت اور پیار ہی تو ہے کہ اس نے بندوں کے گناہوں پر سزا نہ دینے کی بجائے بندوں کو ابھارتا ہے کہ تم توبہ کر لو، میں تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا، معاف کر دوں گا، ایسے ہو جائیں گے کہ گویا کہ تم نے وہ گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، جو روایت بیان کی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے حضرت آدم نے دعا کی، اللہ رب العزت نے ان کی دعا کو قبول کی، یہ سفید جھوٹ ہے، قرآن کے عقیدے، قرآن کی تعلیمات کے بھی خلاف ہے۔
اور اس کے اندر کتنی نکات لولاکا لما خلقت الافلاک ہے. یہ جو اگر آپ عربی اعتبار سے بھی اس کو دیکھیں گے تو یہ عربی عبارت صحیح بھی نہیں ہے. لولاک نہیں ہوگا، یہ عجمی عبارت ہے. یہ لگتا ہے کہ چور کی داڑھی میں تنکا. لولاکا یہ جو ہے یہ عربی کے اگر پس منظر میں گفتگو کی جائے، یعنی گرامر کے حساب سے بھی دیکھا جائے تو یہ ترتیب بنتی نہیں. میں کہا کہ چور کی داڑھی میں تنکا رہتا ہے. چور کتنا بھی صفائی سے چوری کر جائے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ نشان چھوڑ جاتا ہے. لولا انتا ہونا چاہیے، لولاکا نہیں ہونا چاہیے. تو بہرحال کہنے کی بات یہ ہے، کوئی بات میں صحیح نہ کر لے، اب نہیں صحیح کر سکتے، اب صحیح نہیں کر سکتے، کیونکہ اب صحیح کریں گے تو چوری واضح طور پر پکڑی جائے گی. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کی توبہ کو قبول فرماتا ہے اور اپنے بندوں کی توبہ پر وہ خوش بھی ہوتا ہے. اپنے بندوں کی توبہ پر وہ خوش بھی ہوتا ہے. تو بہرحال میں ابھی تو بات میں سوچتا ہوں کہ یہی بند کر دوں، دوسرے درس میں باقی باتیں پوری کروں گا تاکہ بات لمبی نہ ہو جائے. لیکن بہرحال اتنی بات آپ جانتے چلیں کہ توبہ لغت میں کہتے ہیں کسی چیز سے رک جانا یا کسی چیز کو چھوڑ کر کسی دوسری چیز کو اپنا لینا. تو بہرحال اور یہ جو تواب ہے، یہ تواب کیا نام ہے، مبالغہ کا صیغہ ہے، یعنی بڑے پیمانے پر اللہ تو ہے توبہ کو قبول فرماتا ہے. اور ایک بات یہیں اور بھی یاد رکھیں کہ توبہ کے اندر جہاں رجوع ہوتا ہے وہیں انابت بھی پائی جاتی ہے. یعنی ایک انسان اپنے گناہوں سے نادم ہو کر کے لوٹ جائے، رب کے دربار میں واپس حاضری دے دے. بالکل یوں سمجھیں کہ ایک غلام ہو جو اپنے آقا سے بھاگ کھڑا ہوا ہو، اسے احساس ندامت ہو، پشیمان ہو، تو پھر وہ واپس اپنے مالک کے پاس چلا آئے. اسی کو توبہ کہتے ہیں. اور میرے بھائیوں اور دوستوں، اسی طرح سے توبہ کا اگر شرعی معنی سمجھنا چاہیں تو یہ سمجھ سکتے ہیں کہ گناہ کو چھوڑ دینا اللہ کے خوف سے. گناہ کو چھوڑنا اللہ کے خوف سے. کبھی کبھی کچھ لوگ کچھ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں کہ اس سے صحت خراب ہوتی ہے. کچھ چیزیں جیسے مان لیے پان، بیڑی، سگریٹ، ہین دین، اس طرح کی جو چیزیں جو مخدرات ہیں، یہ جتنی جو ایسی چیزیں ہیں جس سے عقل پر یا اسی طرح سے صحت پر، بیڑی پینے سے ٹی بی اور یہ اور وہ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. تو اب ٹی بی کی مرض سے اگر ڈرتے ہوئے ایک آدمی بیڑی وغیرہ چھوڑ دے تو اس کو توبہ نہیں کہتے. اسی طرح سے ایک آدمی لوگوں کی فضیحت کے ڈر سے کوئی برا کام کرنا چھوڑ دے تو اس کو توبہ نہیں کہتے. اللہ کے ڈر سے گناہ کو چھوڑنا ہے اور اس گناہ کی قباحت کو، اس کی شناعت کو، اس کے اندر جو برائی ہے، جو اللہ رب جو ناراضگی ہے، اس کے احساس کے ساتھ کہ یہ میں کام کروں گا تو پھر اللہ رب العزت ناراض ہوگا. اللہ رب العزت کی ناراضگی کے ڈر سے کسی کام کو چھوڑ دینا اور اس برائی پر نادم اور پشیمان بھی ہونا، اس حیثیت سے کہ واقعی یہ گناہ تھا اور گناہ میں ملوث تھا. اور اسی طرح سے یہ عزم ارادہ بھی کر لینا کہ آئندہ میں ایسی کوتاہیاں نہیں کروں گا. اور اسی طرح سے نیک اعمال کا تدارک بھی ہونا چاہیے. اور اگر اس کا تعلق حقوق العباد سے ہو تو اس کی ادائیگی بھی ضروری ہے، اس سے معافی تلافی بھی ضروری ہے. تو یہ تھی توبہ سے متعلق کچھ باتیں. انشاءاللہ میں توبہ سے متعلق اور بھی کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. آخری ایک بات اور جان لیں کہ تائب میں دونوں عابد اور معبود دونوں پائے جاتے ہیں. اللہ رب العزت بھی تواب ہے اور بندے بھی تواب ہیں. تو یہاں دونوں میں فرق ہے. بندے توبہ کے لیے اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، وہ اللہ کرتے ہیں، یعنی اللہ کی طرف اللہ سے توبہ طائب ہوتے ہیں. اور اللہ رب العزت تواب ہے، مطلب کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کے التائب علی عبدی، اللہ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول فرماتا ہے. تو تائب کا لفظ یہاں بھی ہے، تائب کا لفظ وہاں بھی، تواب بندے بھی ہیں، تواب اللہ بھی ہے. تو بندوں کی طرف سے تواب کہا جائے گا تو مطلب یہ ہے کہ بندے توبہ کرتے ہیں، اور اللہ کو جب تواب کہا جائے گا تو بندوں کی توبہ کو اللہ قبول فرماتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں اپنی خامیوں اور کوتاہیوں پر نادم ہونے کی توفیق دے اور اس سے اجتناب کرنے کی، بچنے کی بھی توفیق دے. اور اللہ تو ہمارے خامیوں اور کوتاہیوں پر ہمیں توبہ کی بھی توفیق دے اور ہماری توبہ کی گئی اور ہماری توبہ کو تو قبول بھی فرما، کیونکہ تو تواب بھی ہے، رحیم بھی ہے.
آمین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.